فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 38ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 438۔ عنوان ہے اعمال کا معیار تقرر۔ اعمال یعنی نگران۔ تمدنی ارتقاء اور معاشرتی بلندی ریاست کی تنظیم اور حکومت کی تشکیل سے وابستہ ہے، خواہ شخصی حکومت ہو یا جمہوری اسلامی ہو یا غیر اسلامی حکومت ہی کے ذریعے انسانی معاشرے میں نظم و ضبط پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے شورش اور بد نظمی اور کا انسداد، انسانی حقوق کا احترام اور ملکی اصلاحات کا نفاذ ممکن ہے۔ ریاست کا نظام اور انضباط اور اس کی شیرازہ بندی سربراہ مملکت کے تدبر اور اعمال کی انتظامی صلاحیتوں اور عملی کارگزاریوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر کسی ریاست میں اعمال اور نگران کار نہ ہوں یا ہوں مگر خود غرض، مفاد پرست اور ادائے فرض سے غافل ہوں تو نہ نظم و ضبط قائم رہ سکتا ہے اور نہ فتنہ و شر اور لاقانونیت کا استحصال کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کے انتظامی اور اصلاحی امور کا نفاذ انہی حکام اور اعمال کے ذریعے عمل میں آتا ہے، اور انہی کے ذریعے رعایا کو ملکی قوانین اور ضوابط کا پابند بنایا جاتا ہے۔ ان اعمال کا تقرر ریاست کے مختلف علاقوں میں سربراہ مملکت کی صوابدید سے ہوتا ہے۔ اگر حکومت اسلامی ہوگی تو وہ ان امور کے علاوہ جو اسلامی اور غیر اسلامی حکومت میں مشترک ہیں، جزیہ اور زکوٰۃ کی جمع آوری، حدود اور تعزیرات کے اجراء، اسلامی احکام کے نفاذ اور دینی اور اخلاقی تربیت، ایسے تعمیری فرائض کی انجام دہی کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ عوام اپنے حکام کے طرز عمل سے متاثر ہوتے ہیں اور وہی طور طریقے اختیار کرتے ہیں جو ان حکام کا ہوتا ہے۔ اگر وہ بلند کردار، نیک سیرت اور اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ ہوں گے تو عوام میں بھی حسن عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر خود غرض، رشوت خور اور استحصال پسند ہوں گے تو رعایا بھی خود غرضی کی ڈگر پر چل پڑے گی اور تمام اخلاقی قدروں کو اپنی ذاتی مفاد پر بھینٹ چڑھا کر ملکی فضا کو مقتدر کر کے رکھ دے گی، اور اس کا نتیجہ انتشار، بے اطمینانی، بد امنی اور آخر میں حکومت کی بربادی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے مملکت کی بہبود اور عوام کی فلاح کا تقاضا یہ ہے کہ حکام اور اعمال کی تقرر میں باریک بینی سے کام لیا جائے اور ان کے عادات و اطوار پر پرکھ لیے جائیں، اور معیار پر پورے اتریں تو ان کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ امیر المومنین تقویٰ، دیانت اور صلاحیت کار ہی کو عہدوں کا معیار سمجھتے تھے، اور اپنے دور حکومت میں کلیدی عہدے انہی لوگوں کے سپرد کیے جن کی امانت، دیانت، نیکی اور راست روی پر پورا اعتماد تھا۔ ابن عبد البر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی انہی لوگوں کو والی اور حاکم مقرر کرتے جو امین اور دیانتدار ہوتے۔ یہ روایت استیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47 پر ہے۔ اس سلسلے میں خاندانی اثرات، قبائلی طاقت، قرابت اور سفارش سے قطعاً متاثر نہ ہوتے تھے، صرف دیانت اور نظم و ضبط کی اہلیت کو دیکھتے تھے، اور ان اعمال کو بھی ہدایت کرتے تھے کہ وہ اپنی سفارش پر عہدے نہ دیں۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا، کارندوں
اور کار پردازوں کو عہدہ دینے میں کسی کی سفارش قبول نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ امین اور اس کام کے لیے موزوں ہے۔ امیر المومنین کے اعمال میں چند اعمال ہاشمی بھی تھے، جیسے فرزندان عباس، عبداللہ، عبید اللہ اور قسیم۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ تاثر لیا کہ حضرت نے عہدہ داروں کے انتخاب میں قرابت کا پاس کیا ہے اور عزیزداری کو ملحوظ رکھا ہے، لہٰذا حضرت عثمان نے اگر اپنے قبیلے اور خاندان سے اعمال مقرر کیے تو ان پر حرف گیری کیوں کی جائے، جبکہ حضرت علی پر نکتہ چینی نہیں کی جاتی۔ اس سے حضرت علی کی شخصیت کا تحفظ پیش نظر نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان کی اقربا نوازی کا جواز ثابت کرنا ہے۔ مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی کے انتخاب میں اقربا پروری کا جذبہ شامل تھا تو حضرت عثمان خوش نوازی کے الزام سے بری کیسے ثابت ہو گئے، جبکہ الزام کی نوعیت یہ نہیں کہ وہ اپنے عزیزوں کو برسر اقتدار لائے، بلکہ الزام یہ ہے کہ ایسوں کو برسر اقتدار لائے جو خود سر ناقبت، ناعافیت اندیش اور امور نظم و ضبط سے بے خبر تھے۔ انہوں نے قبائلی عصیبت کو ابھارا، سرمایہ داری کا رجحان پیدا کیا اور جبر و استحصال اور ظلم و تشدد سے انسانی قدروں کو پامال کر کے رکھ دیا۔ اگر ایسے لوگوں کو منتخب کرتے جو حق پسند، انصاف پرور اور تقوی اور دیانت کے پابند ہوتے تو اقربا نوازی ہوتی بھی تو لوگ اسے نظر انداز کر دیتے اور نوبت وہاں تک نہ پہنچتی جہاں تک پہنچی۔ حضرت علی نے جن عزیزوں کو عہدے دیے، ان کی انتظامی صلاحیت اور تقوی اور دیانت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس تفرقے کے باوجود دونوں دوروں کے عاملوں کو صرف قرابت میں اشتراک کی عمل پر ایک سطح پر سمجھنا اور اس سے حضرت عثمان کی بے غرضی اور بے لوثی پر ثبوت لانا واقعے کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔ پھر یہ بات اس وقت کہی جا سکتی تھی جب ایک عمومی اعمال کی طرح ہاشمی اعمال تمام صوبوں پر چھائے ہوتے اور تمام علاقوں کا در و بندوبست ان کے ہاتھوں میں ہوتا۔ لے دے کے 2-4 اعمال ہاشمی تھے اور وہ بھی ایسے جن کی علمی عملی جلالت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ 25 برس کے طویل عرصے میں ہاشمی کسی عہدے پر نظر نہیں آتا تو اسے اتفاق پر محمول کر کے قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا، اور امیر المومنین کے دور میں چند ہاشمی منصب پر فائز ہو جاتے ہیں تو ذہنی کیفیت درگوں ہو جاتی ہے اور پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ کیا بنی ہاشم میں کوئی بھی کلیدی منصب کی اہلیت نہ رکھتا تھا؟ اور اگر ان میں اہلیت تھی تو پھر ہاشمیت کی بنا پر انہیں عہدوں سے محروم رکھنا کہاں کا انصاف ہوتا؟ اگر بقول حضرت عمر نبوت و خلافت ایک خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی تھی تو کیا خاندان نبوت میں کسی عہدے و منصب کی بھی گنجائش نہ تھی؟ کیا ان میں اہل افراد نہ تھے؟ یا بنی ہاشم سے بے اطفالاتی اور سرد مہری کا مظاہرہ تھا؟ امیر المومنین کی فرشناسی اور بے نفسی کو دیکھتے ہوئے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے قرابت سے متاثر ہو کر عدم اہلیت کے باوجود کسی ہاشمی کو کوئی عہدہ دیا ہوگا یا ان سے امتیازی برتاؤ روا رکھا ہوگا۔ حضرت کے نزدیک عہدوں کا معیار صرف اہلیت اور کردار کی پاکیزگی تھا، اور جو اس معیار پر پورا اترتا وہ ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی، مہاجر ہو یا انصار، اسے اس کے حق سے محروم نہ کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی بے راہروی کا مرتکب ہوتا تو قرابت اور عزیزداری کی بنیاد پر درگزر سے کام لیتے، بلکہ فوراً مواخذہ کرتے اور مناسب سزا دیتے۔ صفحہ نمبر ہے 441 اور عنوان ہے اعمال کا محاسبہ، یعنی نگرانوں کا محاسبہ۔ اعمال حکومت مملکت میں تعمیر اور تخریب دونوں طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہی کی تعمیری صلاحیتوں سے نظم مملکت سنورتا ہے اور انہی کی تخریبی کارروائیوں سے نظم و نسق بگڑتا ہے۔ حزم اور احتیاط اور احساس فرض کا تقاضا یہ ہے کہ سربراہ مملکت اعمال کے حالات و معاملات سے باخبر رہیں، ان کی تخریبی اور تعمیری تمام کارروائیوں پر نظر رکھیں اور سلطنت کا کاروبار ان پر چھوڑ کر مطمئن نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اعمال حکومت کتنے ہی بلند کردار اور پاکیزہ نفس کیوں نہ ہوں، ان کے گرد
عصمت کا حصار نہیں ہوتا کہ ان سے کسی لغزش اور بے راہ روی کا احتمال نہ ہو، جبکہ دولت اور اقتدار کے نشے میں اچھوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور حرص و طمع کا شکار ہو کر رشوت، غبن اور خیانت ایسے جرائم کا ارتکاب کر گزرتے ہیں اور خدمت خلق کے بجائے ذاتی مفاد کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام انسانی مزاج کے بے ثباتی کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے وہ آنکھ کان بند کر کے اعتماد کر لینے کے قائل نہ تھے، اور پھر سابقہ حکومت کے بھی دو ایک امال حضرت کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا یقین دلا کر اپنے عہدوں پر بحال تھے، جیسے ابو موسیٰ اشعری، اشعث ابن قیس اور مستصلہ بن حبیرہ۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ ان کی ایک ایک حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے، آمد و خرچ کا جائزہ لیا جائے اور ان کا پورا احتساب کیا جائے۔ چنانچہ امیر المومنین ان کے رہن سہن، طور طریقوں اور چھوٹے بڑے معاملے پر نظر رکھتے، ان کی کارکردگیوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی کوتاہیوں پر تنبیہ اور سرزنش کرتے، بیت المال کا حساب جانچنے اور جائز اور ناجائز مصرف کو وقت نظر سے دیکھتے۔ اگر کسی کے متعلق خیانت کی خبر آتی تو نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے تھے، بار الہ، تو جانتا ہے میں نے انہیں تیری مخلوق پر ظلم کرنے اور تیری حق کو نظر انداز کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ روایت استیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے۔ اور پھر عملاً محاسبہ اور مواخذہ کرتے اور جرم کی سبکی اور سنگینی کے لحاظ سے کسی کو فقط تنبیہ اور سرزنش کرتے، کسی سے غبن کیا ہوا سرمایہ اگلواتے اور کسی کو قید و بند کی سزا دیتے۔ اس سلسلے کے متعدد واقعات میں سے چند واقعات احتضار کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ حضرت کی سیرت کا یہ رخ نظروں کے سامنے آ جائے۔ والی بصرہ عثمان ابن حنیف ایک دعوت میں شریک ہوئے۔ حضرت کو معلوم ہوا تو انہیں تنبیہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا، مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کرو گے جن کے ہاں فقر و نادار دھتکارے گئے ہوں اور دولت مند مدعو ہوں، جو لقمہ چباتے ہوں انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو کہ اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔ اے ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور اپنی روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو۔ اشعث ابن قیس، جو حضرت عثمان کے زمانے سے آذربائیجان کا حاکم چلا آ رہا تھا، حضرت کو اس کی بے راہ روی کی اطلاع ملی تو جنگ جمل سے فارغ ہو کے اسے تحریر کیا، تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا جتنا مال ہے تم اس وقت تک اس کے خزانچی ہو جب تک اسے میرے حوالے نہ کر دو۔ اشعث سمجھ گیا کہ اسے برطرف کیا جا رہا ہے، اس نے یہ کیا کہ جتنا مال سمیٹ سکتا تھا سمیٹ لیا، اور اپنے چند دوستوں سے حضرت کے خط کا ذکر کرنے کے بعد کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں معاویہ کے ہاں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ اپنی قوم و قبیلے کو چھوڑ کر شام جاؤ۔ اس نے دوستوں کے کہنے سننے سے شام جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور مال پی جانا چاہا۔ حضرت نے ہجر ابن عدی کندی کو اس کے پاس بھیجا جو اسے گھیر گھار کر کوفے لے آئے۔ جب اس کا سامان دیکھا گیا تو اس میں 4 لاکھ درہم برآمد ہوئے۔ حضرت نے 30,000 درہم اس کی خدمت کے صلے میں اسے دیے اور باقی مال بیت المال میں جمع کرا دیا۔ منظر ابن جارودو عبدی نے، جو آپ کی طرف سے استخر کا حاکم تھا، کچھ ہیر پھیر کیا۔ آپ نے اسے تحریر فرمایا، مجھے تمہارے متعلق یہ معلوم ہوا ہے کہ تم آخرت گنوا کر دنیا بنا رہے ہو اور دین سے رشتہ توڑ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو۔ تم اس قابل نہیں کہ تمہیں امانت میں شریک کیا جائے یا خیانت کی روک تھام کے لیے تم پر بھروسہ کیا جائے، لہٰذا جب میرا خط ملے تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ جب منظر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو جانچ پڑتال کے بعد اس کے ذمے 20,000 درہم نکلے۔ منظر نے انکار کیا اور کہا، میرے ذمے کوئی رقم نہیں ہے۔ حضرت نے اسے قسم کھانے کو کہا، اس نے قسم کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے اسے جیل میں بھجوا دیا۔ آخر سہسا ابن سوہان کے کہنے سے اسے رہا کر دیا گیا۔ زیاد ابن سمیہ کے بارے میں، جو بصرہ میں ابن عباس کا قائم مقام تھا، کچھ بدنیتی کی خبریں آئیں۔
حضرت نے اسے تحریر کیا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتے ہوئے کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں ہیر پھیر کیا ہے تو یاد رکھو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تمہیں تہی دست، بوجھل، پیٹھ والا اور بے آبرو کر کے چھوڑے گی۔ ارد شیر خرا کے عامل مستصلہ ابن حبیرہ کو تحریر کیا، وہ مال جسے مسلمانوں کے نیزے کی انیوں اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے جمع کیا تھا اور جس پر ان کے خون بہائے گئے تھے، تم اپنی قوم کی ان بدوؤں میں بانٹ رہے ہو جو تمہارے ہوا خواہ ہیں۔ اگر یہ صحیح ثابت ہوا تو تم میری نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس مال میں وہ مسلمان جو میرے ہاں ہیں یا تمہارے ہاں، دونوں برابر کے شریک ہیں۔ جب بنی تمیم کے کچھ افراد نے ابن عباس کے متشددانہ رویے کا شکوہ کیا تو حضرت نے ابن عباس کو لکھا، خدا تم پر رحم کرے، رعیت کے بارے میں تمہارے ہاتھ و زبان سے جو اچھائی یا برائی ہونے والی ہو اس میں جلد بازی نہ کیا کرو، کیونکہ ہم دونوں اس ذمہ داری میں برابر کے شریک ہیں۔ والی حلوان اسود ابن قتبہ کو تحریر کیا، دیکھو جب حاکم کے رجحانات مختلف اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوں گے تو یہ امر اکثر انصاف پروری سے معنی ہوگا، لہٰذا حق کی روح سے سب لوگوں کا معاملہ تمہاری نظروں میں برابر ہونا چاہیے۔ اپنے نفس کی حفاظت کرو اور مقدور بھر رعایا کی نگرانی کرو۔ صفحہ نمبر ہے 443 اور عنوان ہے محکمہ قضا۔ حکومت کے فرائض میں ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ رعایا کے نزاعی امور کا بلاک فیصلہ کرنے کے لیے ایسی عدالت گاہیں قائم کرے جہاں ہر ادنیٰ و اعلیٰ اور امیر و غریب کو حصول انصاف کا یکساں موقع ملے تاکہ کمزور کی حق تلفی نہ ہونے پائے اور مظلوم دادرسی سے محروم نہ رہے۔ اگر کمزور اور درماندہ افراد کو حکومت کی طرف سے یہ تحفظ نہ ہو تو نہ اجتماعی نظم باقی رہ سکتا ہے اور نہ امن کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ کمزور افراد یہ محسوس کرنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جس میں ظلم کے خلاف فریاد سننے والا اور ظالم کے پنجے استبداد سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے ایک طرف ظالم کی حوصلہ افزائی ہوگی اور دوسری طرف کمزور احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ظلم و جور سہتے رہیں گے اور آخر اندرونی گھٹن انہیں آمادہ بغاوت کرے گی، اور بغاوت کا آتش پھٹتا ہے تو حکومت کی بنیادوں کو متزلزل کیے بغیر نہیں رہتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کفر کے ساتھ ملک باقی رہ سکتا ہے اور ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی آئینی حکومتیں عدل و انصاف کو بروئے کار لانے کے لیے دیوانی اور فوجداری خفیفہ اور عالیہ کے نام سے عدالتیں قائم کرتی ہیں، مگر حصول انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگانے، پیشیاں بھگتنے، وکیل کرنے اور کورٹ فیسوں کو بار اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر اسلام نے محکمہ قضا کی تشکیل اس طرح کی کہ اگر اس کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط ملحوظ رکھے جائیں تو نہ صرف انصاف کے حصول میں دشواری پیش آ سکتی ہے اور نہ مالی اعتبار سے زیر بار ہونا پڑتا ہے، نہ اس میں جنبداری کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ رشوت کی گنجائش ہے۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے اس منصب پر وہی لوگ فائز ہو سکتے ہیں جو تقویٰ اور عدل سے آراستہ اور اسلامی قوانین پر اجتہادی نظر رکھتے ہوں، خودداری اور عزت نفس انہیں عزیز ہو اور معاشرے میں معزز اور باوقار ہوں، تاکہ رشوت ستانی سے اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں اور کسی دولت مند سے مروب ہو کر عدل و انصاف سے انحراف نہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں محکمہ قضا کو خاص اہمیت دی اور ہر مرکزی مقام پر اس کا شعبہ قائم کیا اور انہی لوگوں کو منصب قضا کے لیے نامزد فرمایا جو تقویٰ اور دیانت اور علمی اہلیت کے لحاظ سے اسلام کے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتے تھے۔ حضرت خود بھی پیغمبر اکرم کے دور میں منصب قضا پر فائز رہے تھے اور اپنی انصاف پروری اور معاملہ فہمی اور نکتہ رسی کا سکہ دلوں پر بٹھا چکے تھے۔ اس عملی تجربے کے بعد ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا کہ محکمہ قضا کن لوگوں پر قائم ہونا چاہیے، حکام عدلیہ کے فرائض کیا ہیں اور کس نہج پر انہیں تربیت دینا چاہیے کہ وہ رشوت، سفارش
اور جنبہ داری سے بچ کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ چنانچہ انسان کی طبعی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اس کا پورا لحاظ رکھا کہ قضات کو اتنا وظیفہ ملنا چاہیے کہ وہ رشوت اور ناجائز آمدنی سے بے نیاز ہو کر آسودگی اور خوش اسلوبی سے گزر بسر کر سکیں، اور ضرورت اور احتیاج انہیں غلط راہ پر نہ ڈال دے۔ مزید اطمینان کے لیے ان کی مالی حالت اور معیار زندگی پر نظر رکھتے تھے، املاک و جائیداد کا جائزہ لیتے اور آمد و خرچ کا موازنہ کرتے۔ اگر صورتحال متشابہ نظر آتی تو تنبیہ اور سرزنش کرتے یا برطرف کر دیتے۔ چنانچہ قاضی کوفہ شری ابن حارث کے بارے میں، جو حضرت عمر کے دور سے عہدہ قضا پر فائز چلا رہا تھا، یہ معلوم ہوا کہ اس نے 80 دینار میں ایک مکان خرید کیا ہے۔ حضرت نے اسے طلب کیا، فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان 80 دینار میں خریدا ہے۔ حضرت شری نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت نے اسے غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا، اے شری، ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ اسلام مذہب عدل ہی کو ہر شعبے میں کارفرما دیکھنا چاہتا ہے، اور محکمہ قضا کا تو بنیادی مقصد ہی قیام عدل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے، جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ اس عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سماعت کے دوران فرقین سے یکساں طرز عمل اختیار کیا جائے اور دعویٰ اور جواب دعویٰ پر یکساں توجہ کی جائے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر قاضی سلام کرے تو الگ الگ سلام کرنے کے بجائے ایک ساتھ سلام کرے، اور جواب سلام دے تو ایک ساتھ جواب دے، کھڑا ہونے کے لیے کہے تو دونوں کو، اور بیٹھنے کے لیے کہے تو دونوں کو، اور کسی ایک فریق کی طرف اپنا میلان ظاہر نہ کرے، تاکہ یک طرفہ التفات دوسرے فریق کے دل میں انصاف سے محرومی کا احساس پیدا نہ کرے۔ فرقین میں مساوات اور برابری کا برتاؤ امیر المومنین کا ایک مستقل کردار تھا، اور فرقین میں خواہ ایک ذمی ہو اور دوسرا مسلمان، ادنیٰ امتیاز کے بھی روادار نہ ہوتے تھے، اور اپنے قضاء اعمال کو بھی اس کا سختی سے پابند دیکھنا چاہتے تھے۔ صاحب وفیات العیان نے تحریر کیا کہ حضرت ایک ذمی کے ساتھ فریق مقدمے کی حیثیت سے قاضی شرعی کے عدالت میں آئے۔ قاضی شرعی نے کھڑے ہو کر آپ کا خیر مقدم کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تمہاری پہلی ناانصافی ہے۔ ایک شخص آپ کے ہاں مہمان ہوا اور انہیں مہمانی کے دنوں میں اس نے آپ کی عدالت میں ایک شخص کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تم فریق مقدمہ ہو اور پیغمبر اکرم فرما گئے ہیں کہ یہ امر تقاضۂ انصاف کے خلاف ہے کہ فریقین مقدمہ میں سے ایک کو مہمان ٹھہرایا جائے اور دوسرے کو مہمان نہ کیا جائے، لہٰذا تم میرے ہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ کتب سیر میں درج ہے کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں ایک مقدمے کے سلسلے میں ان کے ہاں گئے۔ حضرت عمر نے آپ کو یا ابو الحسن کی کنیت سے اور آپ کے حریف کو نام سے مخاطب کیا۔ اس پر حضرت کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ فرقین مقدمے کے طرز تخاطب میں یکسانیت ہوتی ہے۔ ایک کو نام سے اور دوسرے کو کنیت سے مخاطب کرنا تقاضۂ عدل کے خلاف ہے۔ ان دو ایک واقعات کو دیکھنے کے بعد جو صرف ایک نمونہ از خرور ہے، یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ حضرت کی نگاہیں عدل کے جملہ پہلوؤں پر مرکوز رہتی تھیں، اور کوئی نیم روشن یا ڈھکا چھپا گوشہ بھی ان کی باریک بین نظروں سے اوجھل نہ رہتا تھا۔ ان واقعات میں یہ تفریق تو ایک حد تک عیاں ہے کہ ایک کا خیر مقدم کیا جائے اور دوسرے کا خیر مقدم نہ ہو، یا ایک کو مہمان کیا جائے اور دوسرے کو مہمان نہ کیا جائے، مگر ایک کو کنیت سے اور دوسرے کو نام سے مخاطب کرنے میں امتیاز کی جو جھلک پائی جاتی ہے، اس پر اگر کسی باریک بین اور نقطہ رس کی نظر پڑ سکتی ہے تو غور و فکر کے بعد ہی پڑ سکتی ہے، مگر حضرت فوراً ان دونوں کے باہمی فرق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس خیال سے کہ اس طرز تخاطب سے
یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ فیصلے میں جھکاؤ بھی ادھر ہوگا جدھر تخاطب کا انداز تعظیمی ہے۔ آپ فوراً ادھر توجہ دلاتے کہ یا تو دونوں کو کنیت سے مخاطب کیا جاتا ہے یا دونوں کو نام سے، تاکہ اس تفریق کے نتیجے میں کوئی غلط تاثر پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا ہوگا جسے اپنے حق میں تعظیمی رویہ ناگوار گزرتا ہوگا جبکہ وہ واقع میں تعظیم کا سزاوار بھی ہو؟ مگر حضرت کی طبع عدل آشنا پر یہ تعظیمی لب و لہجے پر بھی بار ثابت ہوتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر عدل پسندی کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ موجودہ دور میں اکثر حلقوں میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے دباؤ سے آزاد رہنا چاہیے تاکہ عدلیہ حکومت کی مقصد براری کا ذریعہ نہ بن جائے اور عوامی مفاد کا تحفظ کرنے کے بجائے حکومت کے مقاصد کی پش پناہی ہی اس کا کام نہ رہ جائے۔ بے شک اس حد تک عدلیہ کی آزادی عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے اور اس کے دائرہ کار کو وسیع ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ عدلیہ قانون کی ترجمان ہے اور قانون کی بالادستی عوام تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک اصول اور آئین کی پابند حکومت بھی اسی کے آگے جھکنے پر مجبور ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عدلیہ کو آنکھ بند کر کے کھلی چھٹی دے دی جائے اور جس طرح چاہے اور جو چاہے فیصلہ کرے۔ اس کے غلط فیصلوں پر ٹوکنے والا اور صحت و سقم سے آگاہ کرنے والا کوئی نہ ہو، جبکہ ایک حکومت عادلہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کو جانچے پرکھے اور غلط فیصلوں میں رد و بدل کرے یا انہیں سرے سے کالعدم قرار دے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے عدلیہ پر یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ وہ اہم امور کے فیصلے ان کے علم میں آئے بغیر نہ کریں۔ صاحب وسائل نے تحریر کیا کہ آپ نے قاضی شرع سے فرمایا، خبردار، قصاص یا حدود الہیہ میں سے کسی حد کا اجرا اور مسلمانوں کے حقوق میں سے کسی حق کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک وہ فیصلہ میرے سامنے پیش نہ کر دو۔ یہ روایت وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395 پر موجود ہے۔ البتہ جہاں تک عمومی فیصلوں میں آزادی اور بین الملی مساوات کا تعلق ہے تو حضرت اس کے سب سے بڑے حامی تھے۔ آپ عدل کے اقتضاء اور قانون کی بالادستی کے مقابلے میں نہ کسی کی برتری کے قائل تھے، نہ ترجیحی سلوک کے روادار تھے اور نہ اپنی ذات کو اس سے مستثنیٰ سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ اس کا شاہد ہے کہ آپ صفین سے پلٹتے ہوئے ایک زرہ کھو بیٹھے۔ دونوں چند دنوں کے بعد ایک نصرانی کو وہی زرہ پہنے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ تم نے یہ زرہ کہاں سے لی ہے؟ یہ زرہ تو میری ہے۔ اس نے اپنی ملکیت ظاہر کی۔ حضرت نے قاضی شرع کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی کے دریافت کرنے پر اس نصرانی نے کہا، یہ زرہ میری ہے اور یہ میرا قبضہ دلیل ملکیت ہے۔ شرع نے حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ زرہ میری ہے، نہ میں نے اسے بیچا ہے اور نہ ہبہ کیا ہے۔ شرع نے دیکھا کہ ایک طرف یہ احتمال بھی نہیں ہے کہ غلط دعویٰ کیا ہوگا اور دوسری طرف شرعی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ قبضے کو دلیل ملکیت سمجھا جائے جب تک اس کے خلاف ثبوت مہیا نہیں ہوتا۔ فیصلہ حضرت کے خلاف جاتا تھا۔ قاضی کو آپ کے خلاف فیصلہ دینے میں تردد ہوا۔ حضرت نے اسے متردد دیکھا تو فرمایا، تم وہی فیصلہ کرو جو منصب قضا کا تقاضا ہے۔ چنانچہ فیصلہ حضرت کے خلاف ہوا اور وہ زرہ اس نصرانی کو مل گئی۔ اس واقعے کا تجزیہ کیا جائے تو عدالت کے ایسے گوشے سامنے آتے ہیں جو حضرت کی عدل پسندی اور انصافیت شعاری کا روشن ثبوت ہے۔ آپ خود بھی سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے اس کا فیصلہ کر سکتے تھے اور وہ فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوتا، مگر آپ نے پسند نہ کیا کہ مدعی اپنا فیصلہ خود کرے، اس لیے کہ اس کا فیصلہ قاضی کے سپرد کیا اور قاضی سے یہ کہنے کے بجائے کہ اس نے چوری کی ہے یا چوری کرنے والے سے خریدی ہے، یہ فرمایا کہ میں نے نہ اس کے ہاتھ بیچی ہے اور نہ ہبہ کی ہے، اگرچہ مقصد یہی تھا کہ یہ سرقہ کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ جب بیچی بھی نہیں گئی اور ہبہ بھی نہیں کہی تو پھر چوری ہی کے ذریعے اس تک پہنچ سکتی ہے۔
اگر حضرت اس کی طرف چوری کی نسبت دیتے تو خلاف واقعہ نہ ہوتا، مگر آپ اسے چور کہہ کر نہ اس کے جذبات کو ٹھیس لگانا چاہتے تھے اور نہ اس کے وقار کو مجروح کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ کی نظروں میں ایک زرہ کے مقابلے میں انسانی اقدار کا تحفظ زیادہ عزیز تھا۔ اگرچہ فیصلہ آپ کے خلاف ہوا اور مقدمہ ہار گئے، مگر حقیقتاً یہ حضرت کی اخلاقی جیت تھی، جس کا رد عمل یہ ہوا کہ اس نصرانی کو جیت کے باوجود اپنی شکست کا احساس ہوا اور اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، اور جب عدالت گاہ سے باہر نکلا تو حضرت سے آنکھیں چار نہ کر سکا۔ دبے لہجے میں معذرت کرتے ہوئے کہا، یہ زرہ آپ کی ہے، میں نے صفین کے راستے سے اسے اٹھایا، اب یہ زرہ حاضر ہے۔ میں آپ کی بلند نفسی اور اعلیٰ ظرفی اور عدل پسندی کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت زرہ کی واپسی پر تو کیا خوش ہوتے، البتہ اس کے اسلام لانے پر خوش ہوئے اور وہ زرہ اسے ہبہ کر دی اور اس کے ساتھ ایک گھوڑا بھی مرمت فرمایا۔ صفحہ نمبر ہے 448، عنوان ہے بنیادی حقوق کا تحفظ۔ ہر انسان دنیائے شعور میں قدم رکھنے کے بعد ایک طرف یہ محسوس کرتا ہے کہ اس پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ محسوس کرتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس میں کچھ معاشرتی حقوق بھی رکھتا ہے۔ اس احساس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو پہچانے اور اپنے حقوق کا تحفظ کرے، وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، اور اپنے حقوق کے ساتھ دوسروں کے حقوق کو بھی پامالی سے بچائے، اور اگر ان حقوق میں کوئی سد راہ ہو تو بقدر امکان انہیں آزاد کرانے کی کوشش کرے، تاکہ ناجائز پابندیوں اور ناروا بندشوں کو توڑ کر اپنی فطری آزادی بحال کر سکے۔ ان حقوق کے تحفظ کی سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے رسمی طور پر ہی صحیح دستوری دفعات میں حقوق عامہ کو جگہ دیتی ہیں، تاکہ عوام کے دلوں میں عدم تحفظ کا احساس اور ملک میں بے اطمینانی، بدامنی اور شورش پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ حقوق بنیادی طور پر چار ہیں۔ پہلا حق حیات ہے، یعنی ہر شخص کو اس دنیا میں جینے کا حق ہے، اور کسی فرد یا گروہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو زندگی سے محروم کر دے۔ اسلام جو پرامن زندگی کا داعی اور حیات انسانی کا پاسبان ہے، قتل کو انتہائی سنگین جرم قرار دیتا ہے، اور ایک خون ناحق کو اتنی اہمیت دی ہے جتنی سب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے جانے کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، جو شخص کسی کو نہ جان کے بدلے میں اور نہ فساد انگیزی کے نتیجے میں بلکہ یوں ہی قتل کر ڈالے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اس آیت کے استثناء سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی کو قتل یا فساد فی الارض کی پادیش میں قتل کر دیا جائے تو یہ قتل ناروا نہ ہوگا، اس لیے کہ ایسے شخص نے خود ہی قتل اور فتنہ فساد کے ارتکاب سے اپنے حق حیات کو کھو دیا ہے۔ عدل و حکمت کا تقاضا یہی کہ اسے قتل کر دیا جائے تاکہ انتقام در انتقام کی صورت میں قتل و خوریزی کا دروازہ نہ کھل جائے۔ اسلام نے جان کے بدلے میں جان لینے کا حق دے کر قتل کے انسداد اور مؤثر اقدام اٹھایا ہے، اس لیے کہ قتل کو قتل کا خوف ہی روک سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص ارتکاب قتل سے پہلے یہ سوچ لے کہ اسے بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور وہ اپنی جان کے بچاؤ کے لیے کبھی قتل کا مرتکب نہیں ہوگا، اور نتیجتاً دونوں قتل سے محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں قانون قصاص کو زندگی اور حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قصاص میں تمہارے لیے زندگی مضمر ہے۔ اسی طرح کسی حملہ آور کا قتل بھی ناجائز نہ ہوگا، جبکہ جان کا بچاؤ اس قتل پر منحصر ہو، کیونکہ حملہ آور نے خود دوسرے کے حق پر حملہ کر کے اپنے حق کو ضائع کیا ہے اور اپنے قتل کا جواز پیدا کر دیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے صرف دوسرے ہی کو قتل کرنا جرم نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں خود اپنی جان کو تلف کرنا اور خودکشی کا مرتکب ہونا بھی قتل ہی کی طرح کا سنگین جرم ہے، بلکہ اپنے اعضائے بدن میں سے کسی عضو کو قطع کرنا تک ناروا ہے، اس لیے کہ انسان زندگی کا امین بنایا گیا ہے اور یہ عمل امانت میں خیانت اور تصرف ناجائز ہے۔ اگرچہ بعض ممالک میں خودکشی کو شجاعانہ اقدام تصور کیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بزدلی اور حوادث زمانہ کے سامنے سپر اندازی کا نتیجہ ہے، جسے شجاعت ایسی اخلاقی فضیلت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔
قرآن مجید نے اس اقدام سے واضح الفاظوں میں روکا ہے، اپنی جانوں کو تلف نہ کرو کیونکہ اللہ تم پر بہرحال مہربان ہے۔ امیر المومنین جہاں انسانی اقدار کے محافظ تھے، وہاں انسانی زندگی کی قدر و قیمت سے بھی آگاہ اور کسی صورت میں اتلاف جان اور خون ناحق کو گوارا نہ کرتے تھے۔ اگرچہ پیغمبر اکرم کے دور میں جنگوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنے عہد میں بھی خونریز جنگیں لڑیں، مگر ان میں سے ہر جنگ دفاعی اور حفاظت خود اختیاری کے لیے تھی۔ پیغمبر اکرم نے اس وقت تلوار اٹھائی جب دشمن آپ پر حملہ آور ہوا، اور حضرت نے اپنے دور میں اس وقت قدم اٹھایا جب دشمن نے لشکر کشی کی کر کے امن عامہ کو تباہ کرنا چاہا۔ اس صورت میں بھی آپ امکان بھر یہ کوشش کرتے رہے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور کشت و خون کے بغیر حالات سدھر جائیں۔ جنگ چھڑنے سے پہلے صلح اور آشتی کی دعوت دی، پرامن رہنے کی تلقین کی، اور جب ساری کوششیں بے اثر ثابت ہوئیں اور فریق مخالف جنگ پر تل گیا تو اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھایا جب تک دشمن کی طرف سے پہل نہیں ہوئی، اور جس حد تک دشمن پر پسپائی کے لیے جنگ ضروری تھی اس سے آگے نہیں بڑھے، اور جنگ کے خاتمے پر خون کے پیاسوں تک کی جان بخشی کر دی۔ چنانچہ جنگ جمل کے اختتام پر اہل بصرہ کو یک قلم معاف کر دیا، مروان، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، اور ام المومنین کو حفاظت کے ساتھ مدینے پہنچا دیا، اور جنگ صفین میں جتنے شامی عراقیوں کی قید و بند میں تھے سب کو بلا شرط رہا کر دیا، اور جنگ نہروان کے خاتمے پر خوارج کے زخمیوں کو، جن کی تعداد 400 تھی، ایک جگہ جمع کیا اور ان کے قبیلے داروں کو طلب کر کے فرمایا کہ ان زخمیوں کو اٹھا لے جاؤ اور ان کے زخموں کا علاج و مداوا کرو، اور جب یہ تندرست ہو جائیں تو انہیں کوفہ پہنچا دو۔ حضرت کے اس طرز عمل سے ہر انصاف پسند یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کا مقصد صرف فتنہ و فساد کا انسداد تھا۔ جب اس کا انسداد ہو گیا تو پھر انسانی جانوں سے کھیلنا گوارا نہیں کیا، بلکہ ایسے موقع پر دشمن کے تڑپتے سسکتے زخمیوں کو ختم کر دیا جاتا، یا پھر اس کے برعکس یہاں اس کے علاج و معالجے کی فکر کی جاتی تاکہ بلا ضرورت انسانی جانوں کا اتلاف نہ ہونے پائے۔ اس طرح غیر ضروری کشت و خون سے اپنے دامن کو پاک رکھا، اور یہی وہ کردار تھا جس نے آپ کے جوہر ذاتی کو جلا بخشی، اور دنیا نے امن پسندی، عدالت کیشی اور انسانی ہمدردی میں آپ کی انفرادیت کا اعتراف کیا۔ امیر المومنین جہاں ناحق خون ریزی کے شدید مخالف تھے، وہاں یہ بھی گوارا نہ کرتے تھے کہ کسی کا خون رائگا جائے اور قاتل قصاص سے بچ رہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر قتل کر دیے گئے تو ان کے فرزند عبید اللہ نے ہرمزان اور چند بے گناہوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عثمان نے اسے چشم پوشی کی اور اسے قتل کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب امیر المومنین نے زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لی تو اسے ہر میزان کے قصاص میں قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر وہ اموی سامراج کے دامن میں پناہ لینے کے لیے شام بھاگ گیا۔ ابن اسیر نے تحریر کیا، جب حضرت خلافت پر فائز ہوئے تو عبید اللہ کے قتل کا ارادہ کیا، مگر وہ بھاگ کر معاویہ کے پاس چلا گیا۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ اور آخر صفین میں امیر المومنین کے مقابلے میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ دوسرا حق آزادی فکر ہے، یعنی ہر شخص کی فکر کو خارجی دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے تاکہ وہ خود سے اچھے برے کی تمیز کر کے راہ عمل متعین کر سکے۔ اگر اس آزادی فکر کو سلب کر لیا جائے تو اسے یہ خیر کہے گا جسے طاقت در خیر کہے، اور اسے شر سمجھے گا جسے بلا دست قوت شر سمجھے، اور اپنے شعور اور عقل سے روشنی لینے کے بجائے دوسروں کی رائے کے تابع ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کی آزادی عمل بھی چھن جائے گی۔ اس لیے کہ حریت فکر حرکت و عمل کی آزادی کا سرچشمہ ہے، اور تمام افعال و اعمال فکر کے اسی طرح تابع ہوتے ہیں جس طرح لوہے کا ٹکڑا مقناطیس کی حرکت کے تابع ہوتا ہے۔ اگر فکر آزاد ہے تو عمل بھی آزاد رہے گا، اور اگر فکر جکڑی بندھی ہے تو عمل بھی جکڑا بندھا رہے گا۔ اسلام اسی فکری آزادی کا پیغام لے کر آیا اور تمام تقلیدی بندشوں کو توڑ کر
آزادانہ فکر کی دعوت دی۔ اس نے نہ فکر آزادی پر پہرا بٹھایا اور نہ اس کی اجازت دی کہ مذہبیات میں جبر و کرہ سے کام لیا جائے اور کسی پر ایسا عقیدہ زبردستی ٹھونس دیا جائے جسے اس کی عقل و آزادانہ رائے تسلیم کرنے سے انکاری ہو۔ اسلام اپنی ہماگیری سچائی کو سچائی کے زور سے منوانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی غلط مسلک اور عقیدہ اختیار کرتا ہے تو اسے بجبر اپنے آئین کا پابند بنانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے واضح الفاظوں میں اعلان کیا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، جبکہ گمراہی کے مقابلے میں ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ امیر المومنین کا دور حریت فکر کا شاہکار ہے۔ آپ نے آزادی فکر کا پرچم بلند کیا اور انسان کو اس کی بھولی بسری آزادی یاد دلاتے ہوئے فرمایا، جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے تو دوسروں کی غلامی کا جوا اپنی گردنوں میں نہ ڈالو۔ یہ آزادی فکر کے بحال رکھنے ہی کا نتیجہ تھا کہ دور ثالث کے بعد جب لوگوں نے بیعت پر اصرار کیا تو آپ نے عجلت پسندی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے انہیں ایک آدھ دن نہیں بلکہ پورا ایک ہفتہ غور و فکر کرنے کے لیے دیا کہ وہ اس بیعت کے نشیب و فراز کو سوچ لیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ حضرت کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ عوام کے وقتی جذبات میں عقل و شعور کا دخل نہیں ہوتا اور نہ جذباتی فیصلے پائیدار ہوتا ہے۔ عوام آج ایک فیصلہ کرتے ہیں اور کل اس کے خلاف رائے دینے لگ جاتے ہیں، لہٰذا جذباتی فیصلے کے بجائے وہ فیصلہ ہونا چاہیے جسے فکر اور تدبر کا حقیقت پسندانہ نتیجہ کہا جا سکے۔ اگرچہ ہوشیار اور شاطر سیاستداں عوام کے جذبات کی بو قلمونی کے پیش نظر ان کے وقتی جذبات سے فائدہ اٹھا لے جاتے ہیں اور ان کی آراء کو متاثر کرنے کے لیے سیاسی حربوں سے بھی کام لیتے ہیں، مگر امیر المومنین عوام کے رجحان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہیں سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، نہ ان کے ذہنوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، نہ ان کی فکروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آزادانہ فضا میں غور و فکر کا موقع دیتے ہیں۔ کیا دنیا سیاست میں اس سے بڑھ کر حریت فکر کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح مذہبیات کے سلسلے میں نہ آزادی مسلک کی راہ بند کی جا سکی، نہ کسی پر تبدیلی عقیدہ کے لیے جبر کیا، نہ کسی فرد کے مذہبی معاملات میں وہ یہودی ہو یا نصرانی، صابی ہو یا مجوسی، دخل دیا اور اپنے عمل اور کردار سے واضح کر دیا کہ دین کی بنیاد دلیل و برہان پر ہے۔ اسے نظریاتی طور پر تو منوایا جا سکتا ہے مگر قوت و طاقت سے نہیں۔ اس لیے قوت و طاقت اور جبر و کرہ سے نہ عقائد میں انقلاب آتا ہے اور نہ ذہنوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا حق آزادی عمل ہے، یعنی انسان اپنے افعال و اعمال میں ایک حد تک آزاد ہے اور اسے اس کی مرضی کے خلاف نہ کسی کام پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور نہ روکا جا سکتا ہے، اور جس چیز میں اپنے لیے بہتری سمجھے اسے کرے، جس میں ضرر اور نقصان دیکھے اسے نہ کرے، بشرطے کہ اس کے اعمال مفاد عامہ کے لیے مضر اور ملک و ملت کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ اس لیے آزادی عمل کے لیے بعض پابندیاں بھی ناگزیر ہیں اور ہر متمدن معاشرے میں ایسے اقدامات پر پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے جو اخلاق کو تباہ اور ملکی امن کو برباد کرنے کا باعث ہو۔ امیر المومنین فکری آزادی کی طرح عملی آزادی کے بھی حامی اور اس پر سختی سے عامل تھے۔ انہوں نے کسی فرد کو ایسے عمل پر مجبور نہیں کیا جس پر اس کا دل آمادہ اور ضمیر مطمئن نہ ہو۔ چنانچہ جب کچھ لوگوں نے آپ کی بیعت سے انکار کیا تو کسی کو بیعت پر مجبور نہیں کیا، اور جب طلحہ و زبیر نے بیعت شکنی کے بعد یہ کہا کہ ہم نے بادل ناخواستہ بیعت کی تھی تو فرمایا کہ تمہیں بیعت پر مجبور کس نے کیا تھا؟ تم اپنے ضمیر کے خلاف بیعت پر آمادہ ہوئے۔ اور جب انہوں نے مکہ جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے کہا میں بہتر تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم دونوں مدینے میں رہو، اور جب انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تمہیں زبردستی روکنا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر کے متعلق تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے صحابہ کے نمایاں فردوں کو اس اندیشے کے پیش نظر کہ وہ مرکز سے الگ ہو کر سیاسی جوڑ توڑ نہ کرنے لگ جائیں ہمیشہ مدینے میں زیر نگرانی رکھا، مگر امیر المومنین اس امر کے سمجھنے کے باوجود کہ ان دونوں کے جانے کا مقصد فتنہ انگیزی کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کی آزادی عمل کو سلب نہیں کیا،
بلکہ جب انہوں نے حرب و پیکار کے لیے بصرہ کا رخ کیا تو ان کی روک تھام ضروری ہو گئی۔ اسی طرح معاویہ نے شام میں علم بغاوت بلند کیا تو ان کے خلاف قدم اٹھایا۔ یہ اقدام اس لیے نہ تھا کہ انہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ مملکت کے نظم و نسق میں خلل انداز اور شام میں آپ کے احکام کے نفاذ میں سد راہ تھے۔ حالانکہ آپ خلیفہ وقت تھے اور معاویہ کی حیثیت ایک صوبے کے عامل سے زیادہ نہ تھی۔ یوں ہی خوارج کو بھی ان کی رائے پر آزاد چھوڑ دیا، اور جب تک وہ قتل و غارت پر اتر نہیں آئے نہ ان سے کوئی تعرض کیا اور نہ ان کے مقابلے میں تلوار اٹھائی۔ حضرت کی نظروں میں اس شخصی آزادی کا اتنا احترام تھا کہ اتنے نازک موقع پر بھی اس آزادی پر حرف نہیں آنے دیا، اور جنگ کے موقع پر جب ایک ایک آدمی پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے یہ حق آزادی برقرار رکھا، چاہے کوئی آپ کے لشکر میں شامل رہے یا دشمن کے لشکر سے جا کر مل جائے۔ حالانکہ ہنگامی حالات میں ملک کی تحفظ کے لیے چند بندشیں شخصی آزادی کے منافع نہیں سمجھی جاتی، مگر آپ نے ان حالات میں بھی نہ کسی کے روکنے کی فکر کی اور نہ کسی کے جانے کی پرواہ کی۔ چنانچہ اس موقع پر آپ کو اطلاع ملے کہ کچھ لوگ شام چل دیے ہیں تو آپ نے والی مدینہ سہیل ابن حنیف کو تحریر کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے یہاں کے لوگ چپکے معاویہ کی طرف کھسک رہے ہیں۔ تم اس تعداد پر جو نکل گئی ہے، اس کمک پر جو جاتی رہی ہے، ذرا افسوس نہ کرو۔ یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کی طرف جھک رہے ہیں اور اسی کی طرف تیزی سے لپک رہے ہیں۔ انہوں نے عدل کو پہچانا، دیکھا، سنا اور محفوظ کیا اور اسے خوب سمجھ لیا۔ یہاں حق کے اعتبار سے سب برابر سمجھے جاتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ ادھر بھاگ کھڑے ہوئے جدھر جنبداری اور تخصیص برتی جاتی ہے۔ ان چند واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کسی حد تک شخصی آزادی کو برقرار رکھا، اور دوست ہو یا دشمن، قوی ہو یا کمزور، اپنا ہو یا غیر، کسی کو اس حق سے محروم نہیں کیا۔ یہ آزادی فکر و عمل کی آزادی ہے، کار و کسب کی آزادی ہے، معاشرتی و سماجی آزادی ہے، نقل و حرکت کی آزادی ہے، اور ایک حد تک مذہب اور عقیدے کی آزادی ہے۔ یہی وہ آزادی ہے جو ایک متمدن ملک کی رعایا حکومت سے طلب کرتی ہے، اور ایک عدل پسند اور انصاف پرور حکومت اپنے ہاں کے باشندوں کو دے سکتی ہے۔ اس آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جبکہ کوئی بھی حکومت اخلاقی بے راروی، قانون شکنی، فتنہ پردازی اور مردم آزاری کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چوتھا حق طبقاتی مساوات ہے۔ طبقاتی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نسلی اور جغرافی امتیازات کو ختم کر کے انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے یکساں قابل احترام سمجھا جائے، اور سب کے معاشرتی اور معیشتی حقوق ایک سطح پر رکھے جائیں، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، کیونکہ تمام انسان ایک ہی خالق کے بندے اور ایک ہی نوح کی فرد ہیں، اور رنگ و نسل کا تضاد، قومیت اور وطنیت کی تفریق، خاندانی بلندی و پستی صرف دور جاہلیت کی امتیازات ہیں جنہیں ایک طبقے نے اپنی بالادستی کے جواز کے لیے عوام کے ذہنوں میں راسخ کیا۔ البتہ ایک کو دوسرے پر برتری ہو سکتی ہے تو تقویٰ اور فرض شناسی کی بنا پر، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں قرار دیا تاکہ آپس میں شناسائی ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ امیر المومنین اسلامی نظریہ مساوات کے علمبردار اور انسانی حقوق کے نگراں تھے۔ انہوں نے قرشی، غیر قرشی، عربی، عجمی، آزاد، غلام سب کے حقوق یکساں قرار دیے، اور قبائلی بلندی اور خاندانی پستی کے اعتبار سے انسانی برادری میں افتراق اور امتیاز گوارا نہیں کیا۔ بیت المال میں جتنا ایک آزاد کا حق تھا، اتنا ہی غلام کا جو برتاؤ ایک قرشی کے ساتھ تھا روا رکھتے تھے، وہی برتاؤ غیر قرشی کے ساتھ، جیسا عزیزوں کے ساتھ سلوک کرتے ویسا غیروں کے ساتھ، نہ غیروں کو نظر انداز کیا اور نہ عزیزوں کی پاسداری کی۔ ایک مرتبہ ایک عامل کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے کچھ مال کی ہیر پھیر کی ہے، تو اسے تحریر کیا، خدا کی قسم اگر حسن حسین بھی وہ کرتے جو تم نے کیا تو میں ان سے بھی کوئی رعایت نہ کرتا، اور نہ وہ مجھ سے اپنی کوئی خواہش منوا سکتے۔
یہ تھی وہ مساوات اور حقوق میں برابر کا طرز عمل جو 1400 برس قبل فرمانروائے عرب اور وارث مسند رسول نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آج ہر مملکت میں انسانی حقوق کے منشور کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جسے مرتب ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مگر امیر المومنین نے اس وقت انسانی حقوق کا عملاً تحفظ کیا جب حقوق عامہ کا تصور ذہنوں سے ناپید تھا، نہ انسانی حقوق کا تعین ہوتا تھا اور نہ اس کی تدوین کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔